من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک، سورج غروب ہونے تک۔ آج کا جو ہمارا درس ہے رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے حوالے سے، وہ افطاری کے موضوع پر ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آج کی گفتگو میں افطاری کے چند ایک پہلو بیان کریں گے۔ تو جو میں نے آیت کا مختصر سا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، یہ سورۃ البقرہ اور اس کی 187 نمبر آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سحری کھا لو اور سحری کھانے کے بعد تمہارا کھانا پینا بند، اور تم پھر یہ اپنا روزہ مکمل کرو رات تک۔ رات سے مراد کیا ہے؟ سورج کے غروب ہونے تک۔ افطاری یہ ایک بڑی ہی خوشی اور مسرت والی چیز ہے مومن کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان ذی شان میں ارشاد فرمایا ہے کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، کہ روزے دار کو اللہ دو خوشیاں عطا کرتا ہے۔ ایک خوشی تو اس وقت اس کو مل جاتی ہے جب وہ روزہ افطار کرنے لگتا ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، اور دوسری خوشی اللہ اس کو قیامت والے دن عطا کرے گا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو گویا کہ یہ افطاری کا وقت ایک مومن کے لیے خوشی، مسرت اور شادمانی کا وقت ہوتا ہے۔ انواع و اقسام کی چیزیں اور پھل فروٹ وہ اس کے سامنے اس وقت دسترخوان پر سجے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے حکم کا بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک خوشی کا موقع ہے افطاری کا وقت۔ افطاری کے حوالے سے سب سے جو اہم بات سمجھنے اور سمجھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ افطاری کا جب وقت ہو جائے تو فوری طور پر افطاری کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد آگے لیت العل سے کام لینا، اور ابھی 1 منٹ ٹھہر جاؤ جی، 2 منٹ ٹھہر جاؤ، کوئی بات نہیں، سارا دن بھی تم رکے ہوئے تھے، 2-4 منٹ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بات جو ہے یہ درست نہیں۔ جب افطاری کا وقت ہو گیا اور یہ کنفرم ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، تو اس کے بعد لیٹ کرنا، تاخیر کرنا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ فوری طور پر افطاری کر لینی چاہیے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے چند ایک احادیث عرض کروں گا، بیان کروں گا۔ ان میں سے پہلی حدیث جو ہے اس کے راوی سیدنا عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ، مسلمانوں کے خلیفہ ثانی اور اسلام کے عظیم جرنیل اور شیطان کے ہوش اڑا دینے والے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے اور جناب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو سورج جو تھا وہ بس غروب ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب بلال کو یہ حکم دیا کہ بلال ہمارے لیے ستو پانی میں بھگو کر اور ان کو گھول کر لاؤ۔ جناب بلال کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ابھی شام تو ہو لینے دیں، یعنی بلال رضی اللہ عنہ کا یہ خیال تھا کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا پوری طرح، پہاڑی علاقہ تھا تو سورج کے غروب ہونے کا جناب بلال کو صحیح طرح پتہ نہ چلا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا کہ اے بلال اٹھو اور ہمارے لیے ستو گھول کر لاؤ۔ جناب بلال فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول ابھی شام کا وقت نہیں ہوا، شام تو ہو لینے دیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری دفعہ فرمایا کہ بلال ہمارے لیے ستو گھول کر لاؤ۔ جناب بلال رضی اللہ عنہ پھر اٹھے اور انہوں نے ستو گھول کر دیے، پانی کے اندر ستو بگوئے اور ان کو مکس کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے۔ جناب بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اذا اقبل اللیل من ہاہنا، جب مشرق کی طرف سے یعنی اس طرف سے جب رات وہ نمودار ہو جائے، رات کی سیاہی آ جائے، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، اور دن جو ہے وہ مغرب کی طرف جا کر پیٹ پھیر جائے، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، اور سورج غروب ہو جائے، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، تو روزے دار کے روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پتہ تھا کہ یہ روزے کا افطاری کا وقت ہو چکا ہے، جناب بلال رضی اللہ عنہ کو ابھی تک یہ بات کنفرم نہیں ہو رہی تھی، تو آپ نے اس وجہ سے یہ بات ارشاد فرمائی۔ لہٰذا اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس وقت یعنی سورج کے غروب ہونے کے بارے میں یہ کنفرم ہو جائے تو اس کے بعد فوری طور پر روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ دوسری حدیث ہے۔ جناب سیدنا سہل بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نبی رحمت پیغمبر جہاد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ اس وقت تک ہمیشہ خیر پر رہیں گے، بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطاری جلدی کریں گے۔ تو اس کا معنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے کہ اگر لوگ جو ہیں افطاری جلدی کریں گے، سورج غروب ہوتے ہی افطاری کر لیں گے، تو فرمایا کہ یہ امت جو ہے یہ خیر پر رہے گی۔ تو آج دیکھ لیں کہ آج مسلمان دن بہ دن ابتری کی طرف اور تنزلی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کہ ہم نے اس سنت پر عمل بہت زیادہ ترک کر دیا۔ مسلمانوں کی اکثریت آج فوراً سورج غروب ہونے کے بعد روزہ افطار نہیں کرتے، بلکہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر افطاری میں جلدی کریں گے تو یہ لوگ خیر پر یعنی قائم رہیں گے۔
افطاری کو جلدی کرنے کے بارے میں تیسری حدیث سیدنا عمر بن میمون رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ میں نے کل کے درس میں جو سحری سے متعلق تھا اس کے اندر بھی میں نے یہ حدیث سنائی تھی کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسرع الناس افطارا وابطأهم سحورا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کا معمول، ان کا شیوہ، ان کی روٹین یہ تھی کہ وہ افطاری جلدی کیا کرتے تھے اور سحری جو ہوتی وہ تاخیر سے کرتے، یعنی یہ صحابہ کرام کا وتیرہ ہے۔ جناب سیدنا عمر بن معمون اس کے راوی ہیں، لہٰذا صحابہ کرام کی سیرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ افطاری جلدی کی جائے۔ اور اسی طرح ایک چوتھی حدیث جس کے راوی جناب سیدنا ابو درداء ہیں رضی اللہ عنہ، اور اتفاق ہے کہ یہ حدیث بھی میں نے کل سحری والے درس میں سنائی، چونکہ اس حدیث کا تعلق ایک لحاظ سے سحری کے ساتھ بھی ہے اور اس کا تعلق افطاری کے ساتھ بھی ہے۔ جناب ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من اخلاق النبوہ، کہ تین چیزیں جو ہیں وہ نبوت کے اخلاق میں سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کا تعلق رسول یعنی انبیاء کے اخلاقیات سے ہے، اور وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا تعجیل الافطار، افطاری جلدی کرنا، وتأخیر السحور، اور سحری تاخیر سے کرنا، ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں رکھنا، یعنی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا۔ تو یہ جو یعنی حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث سے بھی یعنی تمام انبیاء کی سنت وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو اس کا معنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی یہی تھا، اور صحابہ کرام کا طریقہ کار بھی یہی تھا، تمام انبیاء کا بھی یہی طریقہ کار تھا، یہی سنت تھی کہ وہ افطاری فوراً کر لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک چوتھی روایت بھی ہے اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے کہ وہ چھوٹے بچوں کو اپنے یعنی جو ان کا گھر، اس گھر کی چھت پر چڑھا دیتی تھیں اور ان سے کہتی تھیں کہ بچوں جب سورج کی ٹکیا غروب ہو جائے تو مجھے فوراً اوپر سے بتا دینا تاکہ میں فوراً افطاری کر لوں۔ یعنی اس قدر وہ اس سنت کا اہتمام کرتی کہ ادھر سے سورج غروب ہو تو میں سورج غروب ہونے کے بعد زیادہ لیٹ نہ کروں بلکہ فوری طور پر میں افطاری کر لوں۔ تو یہ جو احادیث ہیں، یہ جو روایات ہیں، یہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ افطاری جو ہے وہ انسان کو، مسلمان کو، روزے دار کو جلد از جلد کر لینی چاہیے۔ اس کے اندر یعنی یہ پس و پیش نہیں کرنا چاہیے کہ جی ابھی 1-2 منٹ اور ٹھہر جاؤ، 1-2 منٹ اور ٹھہر جاؤ، یہ انداز جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو گویا کہ پہلی بات جو ہم نے اب عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ افطاری کو تاخیر سے نہیں بلکہ جلدی جلدی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ دوسری بات جو آج ہم اپنے اس بیان کے اندر انشاءاللہ عرض کریں گے وہ یہ ہے کہ افطاری کس چیز سے کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کانا یفطر علی رطبات قبل ان یصلی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تر کھجوروں کے ساتھ افطاری کیا کرتے تھے، نماز پڑھنے سے قبل وہ پہلے تر کھجوریں وہ لیتے اور ان کے ساتھ افطاری کرتے۔ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَكُن رُطَبَاتٌ، اگر وہ تر کھجوریں نہ ہوتی تو فَعَلَىٰ تَمَرَاتٍ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ ہے کہ وہ یعنی خشک کھجوروں کے ساتھ، جن کو ہم چھہارے بھی کہہ لیتے ہیں، ان کے ساتھ روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی، اول تر کھجوروں کو تلاش کرتے اور ان کے ساتھ افطاری کرتے، اگر وہ تر اور نرم کھجوریں نہ ملتی تو خشک کھجوروں پر، فرماتی ہیں فَإِن لَّمْ تَكُن، اگر وہ خشک کھجوریں بھی نہ ملتی حَصَوَاتٍ مِّن مَّاءٍ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چند گھونٹ پانی کے لے کر آپ روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ یہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ اولاً آپ تر کھجوروں کے ساتھ افطاری کرتے، ثانیاً خشک کھجوروں کے ساتھ کر لیتے اگر تر کھجوریں نہ ہوتی، اور ثالثاً اگر وہ خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو پھر آپ پانی کے چند گھونٹ بھر کر وہ روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں یہاں پاکستان، بر صغیر، پنجاب، یہاں پر آ کر چونکہ دین تبدیل ہو جاتا ہے، مسئلے اپنی طرف سے لوگ بنانے شروع کر دیتے ہیں، تو یہاں پر لوگوں نے یہ بات بنائی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ جس وقت تمہیں یعنی پانی بھی نہ ملے تو پھر ایک انہوں نے طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ اپنی انگلی کو اپنے منہ کے اندر ڈال کر بس انگلی کو ہی چوسنے لگ جاؤ، تو اس سے بھی روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ اور بعد نے ایک دوسرا بھی طریقہ بیان کیا، وہ کیا کہ اپنے منہ کے اندر پہلے تھوڑا سا تھوک جمع کرو اور اس تھوک کو نگل جاؤ، تو اس سے بھی روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر ایک ترتیب میں نمک کو بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر پانی نہ ملے تو پھر جناب نمک۔ تو یہ ساری باتیں اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آپ کی جو سنت ہے وہ اولاً تر کھجوریں، پھر اس کے بعد خشک کھجوریں، پھر اس کے بعد پانی۔ بہرحال اگر ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو، آپ کے سامنے کوئی بھی چیز پڑی ہوئی ہو، چاول ہیں، روٹی ہے، فروٹ ہے، کسی کے ساتھ بھی آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ترجیح ان تین چیزوں کو دینی چاہیے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح دیا کرتے۔ تو گویا کہ ایک بات تو ہم نے یہ بیان کر دی کہ افطاری جلد از جلد کرنی چاہیے، اور دوسری بات افطاری کن چیزوں سے کرنی چاہیے وہ میں نے آپ کو تین چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بیان کر دی۔ اس حوالے سے تیسری بات جو افطاری کے حوالے سے بیان کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ افطار کا جو وقت ہوتا ہے روزے کے افطار کرنے کا، تو وہ وقت جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت دعا بہت قبول ہوتی ہے، لہٰذا اس وقت ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ لا ترد، کہ روزے دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسی دعا ہے کہ جو رد نہیں ہوتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ روزے دار کی دعا، مظلوم کی دعا، اور جو آدمی یعنی کہ مسافر ہے ان کی دعا رد نہیں ہوتی، لہٰذا روزے دار کے افطاری کے وقت کی دعا بڑی مقبول وہ دعا ہوتی ہے، تو اس وقت دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اکثر و بیشتر افطاری کا وقت ہوتا ہے
تو ہم اپنے اپنے حالات ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ نہ ملے تو پھر ملک کی سیاست کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آج کل یہ کرونا کا معاملہ ہے تو ہر کوئی اس کرونا پہ اوپر بات کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کس ملک میں کتنے مریض ہو چکے ہیں، کتنی اموات ہو چکی ہیں، اور یہ اور وہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ افطاری کا وقت جو ہے یہ دعا کا وقت ہوتا ہے، اس کے اندر خاص طور پر دعا کی جائے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، مجاہدین کے لیے، اور تمام مظلوم مسلمانوں کے لیے، جہاں جہاں پر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان سب کے لیے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ ان کو کافروں کے ظلم کی چکی سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ مسلمانوں کو عزت اور آبرو عطا فرمائے، اور مسلمان اپنی عظمت رفتہ کی طرف پلٹ جائیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے اس وقت کرنے کی چیز ہے۔ اور جو بیمار ہوں ان کے لیے دعا کی جائے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھا جائے، اپنے قرب و جوار میں دیکھا جائے، جو بیمار ہو ان کو ذہن میں رکھ کر یا ان کا نام لے کر انسان دعا کرے، فوت شدگان کے لیے دعا کی جائے۔ تو یہ دعا کا وقت ہوتا ہے خاص طور پر۔ تو یہ تیسری بات جو ہے میں نے عرض کی ہے۔ تو پہلی بات افطاری جلد کر لینی چاہیے، دوسری بات یعنی افطاری کن چیزوں سے کرنی چاہیے، اور تیسری بات کہ افطاری کا وقت جو ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کا۔ اگلی چوتھی بات جو آج کے درس میں بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ افطاری کے وقت کے لیے انہوں نے یعنی جو دعا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ دعا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ہمارے ہاں یہاں پر یہ جو رمضان کے کیلنڈر چھپتے ہیں سحری افطاری کے، ان کے اوپر وہ ایک عجیب سی دعا لکھی ہوتی ہے، حالانکہ وہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ تو آمن تو یعنی بیکا و افطر تو بے رزق کا، اس طرح کر کے وہ دعا بنائی ہوئی ہے۔ تو وہ دعا جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ جو آپ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے ابو داود کے اندر وہ ہے ذہب الظمأ کہ بھوک جو ہے پیاس چلی گئی ہے، وابتلت العروق اور رگیں تر ہو چکی ہیں، وثبت الاجر انشاءاللہ اور اجر جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ اس روزے کا، افطاری کا، سحری کا اللہ تعالی ہمیں اجر ضرور دے گا۔ تو یہ دعا جو ہے نا یہ پڑھنی چاہیے افطاری کے وقت۔ اگر آدمی کسی دوسرے اپنے بھائی کے ہاں افطاری کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، کوئی اس کو اپنی ہاں افطاری پہ بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو اگر کسی دوسرے کے ہاں جا کر افطاری کی جائے، جس طرح ابن ماجہ کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے۔ تو آپ نے دروازے پہ کھڑے ہو کر 3 دفعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، اور اندر جناب سعد بن عبادہ حالانکہ موجود تھے، وہ ہر دفعہ آپ کا سلام سن رہے تھے لیکن اپنے یعنی آہستہ آواز کے ساتھ جواب دے دیتے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اونچی آواز سے سلام کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ تو اب آپ نے تو یہی سمجھا نا کہ ابھی میرا سلام کسی نے سنا نہیں، آپ نے دوسری دفعہ سلام کہا، پھر تیسری دفعہ کہا، تینوں دفعہ جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس چلے آئے، چونکہ یہ ہی آداب ہیں اسلام کے کہ تم 3 دفعہ سلام کہو، اور اگر اندر سے کوئی جواب نہ ملے تو تم پھر وہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سورہ النور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس چلے
تو جناب سعد بن عبادہ اندر سے بھاگے بھاگے آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے آ کر یعنی آپ کو ملے اور عرض کیا اللہ کے رسول آپ اندر تشریف لائیں، آپ نے جتنے سلام کہے ہیں میں نے سارے سلام سنے ہیں، میں یہ چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی طرف سے سلامتی کی دعائیں ہمارے اہل خانہ پر پڑھیں اور ہمارے اہل خانہ کے لیے دعائیں جاری ہوں۔ اگر میں پہلے ہی سلام کا جواب دے دیتا، آپ نے دوسرا اور تیسرا سلام نہیں کہنا تھا، تو میری خواہش تھی کہ آپ کی طرف سے سلامتی کی یہ دعائیں ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ نکلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تو بہرحال 3 دفعہ سلام کہا، قاعدے کلیے کے مطابق ہم تو واپس جا رہے تھے، تو پھر اندر تشریف لائے، وہاں آ کر آپ نے روزہ افطار کیا۔ روزہ افطار کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا وہاں پر پڑھی کہ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکۃ، کہ تمہارے ہاں روزے داروں نے روزہ افطار کیا ہے اور نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا ہے اور فرشتے تمہارے اوپر رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اس موقع پر پڑھی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے والا وہ اپنے لیے دعا یہ کرے کہ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اگر کسی دوسرے کے ہاں افطاری کرنے گیا ہے تو وہاں جو میزبان ہے اس میزبان کے لیے یہ دعا کی جائے کہ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ تو گویا ابھی تک ہم نے یہ 6 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات کہ افطاری تاخیر سے کرنی، افطاری جلدی کر لینی چاہیے، افطاری کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی ہے افطاری کن چیزوں سے کرنی چاہیے، اور تیسری بات افطاری کے وقت دعا مقبول ہوتی ہے، اس وقت زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ افطاری کے وقت یعنی کون سے کلمات پڑھنے چاہیے، یعنی یہ آدمی کے لیے ہے وہ ذہب الظمأ۔ اور تیسری بات جو ہے کہ افطاری جو آدمی کرواتا ہے تو اس میزبان کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے وہ بھی میں نے عرض کی، افطر عندکم الصائمون۔ اب چھٹی بات یہ ہے کہ افطاری کروانے کی فضیلت بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیئا، کہ جو آدمی کسی روزے دار کو روزہ کھلواتا ہے، روزہ افطار کرواتا ہے، تو فرمایا کہ جتنا اجر اس روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا اجر اس روزہ افطار کروانے والے کو الگ سے ملے گا۔ فرمایا اس روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔ تو یہ افطاری کروانے کی فضیلت ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں آپ نے یہ بھی بیان کیا من جہز غازیا فقد غزا، جو آدمی کسی غازی کو سامان فراہم کر دیتا ہے اور ایک مجاہد تیار کر کے اس کو کفر کے مقابلے میں بھیج دیتا ہے، اس کے سارے اخراجات اپنے سر لے لیتا ہے اور برداشت کرتا ہے، ایک مجاہد تیار کرتا ہے، تو فرمایا اس آدمی نے گویا خود جہاد کیا۔ تو مجاہد تیار کرنے کا ثواب کیا ہے؟ خود جہاد کرنے کے برابر۔ تو افطاری کروانے کا ثواب کیا ہے؟ خود روزہ رکھنے کے برابر۔ اب ایک آدمی نے روزہ رکھا بھی ہوا ہے اور افطاری بھی کروا رہا ہے، اس کا مطلب یہ اللہ کے ہاں وہ ڈبل اجر لے رہا ہے۔ جتنے زیادہ افراد کی افطاری کروائے گا اتنا ہی اس کے اجر کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور اس کے بعد یعنی یہ میں نے آپ کے سامنے یہ 6 جو موضوعات ہیں
افطاری کے حوالے سے رکھے ہیں۔ اب آخر میں ایک بات سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا نام تھا امام ابن عبد البر۔ یہ امام ابن عبد البر جو ہیں، انہوں نے موطا امام مالک کی ایک بہت بڑی یعنی شرح لکھی ہے، امام ابن عبد البر۔ تو وہ یعنی یہ ساری احادیث جو افطاری جلدی کرنے کے حوالے سے ہیں، ان سب کے بارے میں وہ تبصرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ احادیث ہو تعجیل الافطار و تاخیر السحور صحاح متواترۃ، کہ یہ جتنی احادیث ہیں جن کے اندر افطاری جلدی کرنے کا اور سحری تاخیر سے کرنے کا تذکرہ ہے، یہ ساری احادیث صحیح ہیں اور متواترہ ہیں، یعنی یہ تواتر کے درجے پہ جاتی ہیں۔ تو یہ یعنی امام ابن عبد البر کا ان احادیث کے اوپر یہ ایک تبصرہ ہے۔ اسی طرح یہ جو تبصرہ میں نے آپ کو امام ابن عبد البر کا بیان کیا، یہ امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتفق العلماء، کہ علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے، علی ان محل ذالک اذا تحقق، کہ جس وقت یہ بات ثابت ہو جائے غروب الشمس سے، سورج کے غروب ہونے کے بارے میں فرمایا، وہ آپ کو یہ کنفرم ہو جائے، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، یا آپ خود نہیں دیکھ رہے، دو عادل گواہ آ کر آپ کو یہ گواہی دیتے ہیں جی ہاں سورج غروب ہو گیا ہے، فرمایا دو عادل گواہوں کی گواہی پر، یا اگر دو نہ بھی میسر ہوں تو ایک عادل گواہ کی گواہی پر بھی روزہ افطار کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے یہ یعنی کہ بات اس پہ تمام علماء کا اتفاق ہے، مسلمانوں کے جتنے بھی علماء ہیں۔ اور ایک محدث ہیں جن کا نام شیخ امام ابن دقیق العید ہے، وہ ان ساری احادیث کے وہ کو ملحوظ رکھ کے وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فی ھذا الحدیث رد علی الشیعۃ، ان احادیث کے اندر روافض کا جو موقف ہے کہ وہ ان کا موقف یہ ہے کہ سورج غروب ہونے پر روزہ افطار نہیں کیا جائے گا جب تک ستارے نظر نہ آنے لگ جائیں، یہ موقف جو ہے یہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتی ہیں کہ جب سورج غروب ہو جائے افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طرز عمل، صحابہ کرام کا طرز عمل اور تمام انبیاء کا طرز عمل یہی ہے کہ جب روزہ افطار ہونے کا وقت ہو جائے تو اب اس وقت پسو پیش کرنے کی بجائے، مزید انتظار کرنے کی بجائے احتیاطی طور پر یہ غلط ہے، بلکہ کنفرم ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو روزہ فوراً افطار کر لینا چاہیے۔ تو افطاری کے حوالے سے یہ چند مسائل اور احکام وہ آج کے درس میں ہم نے بیان کیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔